الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غم انسان کو کھا جاتا ہے اور خوشیاں اس کو شادماں رکھتی ہیں، مگر انسان کی زندگی میں خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ غم۔ اگرچہ غم انسان کو تکلیف دیتا مگر خوشی اس کی دوا بن جاتی ہے۔ باٹی ہوئی خوشی دگنی خوشی ہوتی ہے، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو غموں نے گھیرا ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت اور اصلاح امت کا درد رکھنے والے عاشقان رسول مبلغین دعوت اسلامی نے عید کے ایام میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے ساتھ گزارے اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ جس طرح شمالی وزیرستان سے آنے والے آئی ڈی پیز اولڈ ہاؤس میں زندہ اولاد کے لاوارث والدین ہاسپٹل کے مریضوں کے ساتھ منفرد انداز میں کی عید کے لمحات کو پرمسرت بنانے کی کوشش۔ ان کے علاوہ ایسے افراد کے ساتھ بھی عید کی خوشیاں منانے کا سلسلہ رہا جو نہ سن سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں، جنہیں ہم گونگے اور بہرے یعنی خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں۔ مدنی چینل نے ان پرمسرت لمحات کو آپ کے لیے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا۔ آئیے آپ بھی ان لمحات کو ملاحظہ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج ہم یہ درود پاک کی فضیلت امیر سنت کے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول سے سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ غم انسان کو کھا جاتا ہے اور یہ کسی حد تک درست بھی ہے، اور خوشیاں انسان کو شادمان رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیے نہ تو غم بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے، سب اس کو جانتے ہیں۔ اور خوشیاں اگر ہم ایسے لوگوں کے درمیان کریں جن کو عموماً معاشرہ کوئی مقام نہیں دیتا تو یہ خوشیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے فضیلت سن لیجئے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا کس قدر یہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ مغفرت کے واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسے کہ یہ سلسلہ ہمارا گونگے بہرے اسلام بھائیوں کے بارے میں ہے، ابھی یہ سیگمنٹ ان کے درمیان کھانا سنت کے مطابق کھانے کا کمپٹیشن ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو گونگے بہرے اسلام بھائی اس مجلس کے اسلام بھائی ہیں، یہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں، بہت سی سنتیں سیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ اور ابھی آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم یہ اس کمپٹیشن میں جیتتی ہے، کیونکہ ابھی ان کی 2 ٹیمیں بنائی جائیں گی، 2 نگران ہیں ٹیموں کے، وہ اسلام بھائی سلیکٹ کریں گے اور پھر ان کے درمیان کھانا سنت کے مطابق کھانے کا کمپٹیشن ہوگا، اور جون سی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ وہ انعام بھی حاصل کرے گی۔ تو شبیر بھائی آپ
ان میں سے نگران سلیکٹ کریں تاکہ وہ اپنے اپنے اسلام بھائیوں کو ٹیموں میں تقسیم کر دیں؟ سے مقابلہ بڑا ٹف قسم کا ہوگا، کیونکہ ان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے اسلام بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں جو 30 دن کے قافلوں میں بھی سفر کرتے ہیں۔ اللہ، 30 دن کے قافلے میں سفر کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر کوشش کروں گا کہ 2 اسلام بھائی سلیکٹ کروں جو اپنے ٹیم کو کمپٹیشن کے لیے تیار کر کے ان کو فرنٹ پہ لے کے آئیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کھڑے ہوں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تشریف لیں۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے دوسرے اسلام بھائی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے عرفان بھائی۔ عرفان ہوگا کچھ اس طرح کے، کامران بھائی آپ اپنے اس اسلام بھائیوں میں سے ایک اسلام بھائی جو ہے سلیکٹ کریں گے اور سائڈ پہ لے جائیں گے، آپ ایک سلیکٹ کریں گے اور اس طرف لے جائیں گے۔ یہ 2 حصوں میں ان کو ہم تقسیم کر دیں گے، ایک اسلام بھائی آپ سلیکٹ کر لیں اپنی مرضی سے۔ جی آپ بھی ایک آپ کریں گے، ایک آپ کریں گے۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ مجھے لگ رہا ہے کامران بھائی کی ٹیم کے کمپلیٹ ہو گئے، کمپلیٹ۔ ابھی الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان کا نام جو ہے حضور آپ اگر کوئی تجویز فرما دیں، اس ٹیم کا نام کیا ہوگا اور اس ٹیم کا نام کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس ٹیم کا نام ہم مکی رکھ دیتے ہیں، مکی ٹیم۔ مکی ٹیم، جی، اس کا مدنی رکھ دیتے۔ آپ کی مدنی ٹیم ہوگی۔ کامران بھائی ان میں سے 4 اسلامی بھائی جو ہے وہ آپ نکالیں، 4 آپ میں اپنی مرضی سے۔ ماشاء اللہ۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ یہ ٹیم اگر وہ لوگ انہیں کو بتائیں گے تو پھر تو کمپٹیشن نہ رہے گا۔ وہ جیسے غلط کھا رہا ہے وہ بتا دیں گے، دوسرے والے یہ بتا دیں گے اپنی ٹیم کو۔ یہ زبردست آپ نے پوائنٹ ارشاد فرمایا، یہ بہت ہی زبردست ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ یہ غلط کریں گے یہ ان کو بتا دیں گے۔ جب یہ کھانا شروع کریں گے آپ لوگوں نے ہاتھ یوں کر لینے اور بتانا نہیں، اشارہ کیا، یہ ختم۔ مدنی چینل کے ناظرین بتاتا جاؤں میں آپ کو کہ ان کے ہاتھ اس لیے ہم یہ یوں کروا رہے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بولتے ہیں، تو جب اس طرح ہے تو یہ تھوڑا سا اشارہ کریں گے تو جو گونگے بہرے اسلام بھائی وہ سمجھ جائیں گے یہ کیا مجھے بتانا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم نے ان کے ہاتھ شروع میں ہی بندھوا دیے تاکہ یہ بتا نہ سکے اپنی ٹیم کو۔ تو ابھی آپ اپنی مرضی کے مطابق ان سے جو ہے آپ سامان پلیٹ چاہیے، آپ کو کوئی چاہیے آپ ان سے آپ لے لے جا کے جو آپ کو چاہیے، اور آپ بھی ان سے لے کے جو سامان چاہیے آپ کو۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ مٹی کے چاہیے، مٹی کے تو وہ اسٹیل کے کیوں لے کے گئے؟ دیکھیں یہ ابھی میں نے بتایا تھا نا، ان کو معلوم ہے کہ اسٹیل کے برتن میں کھانا کھانا یہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، اس لیے اب دوبارہ وہ سوال کر رہے ہیں مٹی کے برتن کا، مٹی کے برتن چاہیے۔ جی جی آپ کو کیا چاہیے؟ اور ٹھیک ہے، چمچ نہیں ہے، چمچ ہے، چمچ نہیں ہے، مکمل ہو گیا۔ اور کچھ سوچ لیں، ابھی اشارہ نہیں کرنا، مکمل آپ بیٹھیے۔ ان کو مٹی کے برتن چاہیے ماشاء اللہ، ربڑ بینڈ بھی چاہیے، اور کچھ مکمل۔ شبیر بھی ماشاءاللہ انہوں نے کھانا لیا، ہر ایک کی خواہش یہ کہ ہم نے جیتنا ہے، تو پھر یہ جو نگران آپ نے بنائے ہیں یہ اب کیا کریں گے؟ یہ تو کھانا کھائیں گے، اب ان کا کام کیا ہوگا اس میں؟ انشاءاللہ عز و جل یہ نگران اپنے اپنی ٹیم کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، سامنے بیٹھیں گے۔ اچھا، ایک اور دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی ٹیم کے سامنے بیٹھ کر ان کی تربیت کریں گے، کہیں غلطی ہوگی تو وہ ان کو بتائیں گے، لیکن ہاتھ سے نہیں بتائیں گے۔ اچھا، ہاتھ سے نہیں بتائیں گے، ہاتھ ان کے پیچھے ہوں گے، نگرانوں کے ہاتھ پیچھے ہوں گے۔ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ان کو سمجھائیں گے، اچھا، کیونکہ اگر ہاتھ سے بتائیں گے اب دیکھنا کہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہ تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔
कंपटीशन किसको कहते हैं? ओके ओके, कंपटीशन, इसी को कंपटीशन कहते हैं। सही है। आप अपनी टीम के बिल्कुल सामने तशरीफ रखें, बैठिए, बैठिए जरा, आप बैठिए। बैठ के दिखाइए। अगर कहीं ये गलती करते हैं, सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते, तो आप इनको समझाना है, लेकिन हाथ से नहीं करना, आंखों से बोल के जैसे आप समझाते हाँ, जिसका हाथ खुल गया, क्योंकि आदत है ना इनके हाथ हिलाने की, खोल दिया, थोड़ा सा यूं किया तो नंबर कट नंबर जाएंगे। जो है वो कम हो जाएंगे। मदीना, खाना शुरू करें। आप क्यों खड़े हो गए? हाथ धोने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भूल गए, माशाअल्लाह। तो जल्दी से फिर हाथ धो के आ जाइए, जल्दी से जरा, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नतों की बहारें या हबीबे खुदा कीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, जी जी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस चीज को नोट करें जी। कि ये जो खाना नहीं खा रहे, सिर्फ देख रहे हैं, बाद में इन्होंने भी खाना खाना है, और जो अच्छा, सुन्नत के मुताबिक ये अमल कर रहे हैं, देखने वाले इसी अंदाज में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल खाना खाएंगे। अच्छा, पूरा भी कंपटीशन होगा, तमाम के दरमियान भी कंपटीशन होगा। वो फिर इंशाअल्लाह सुन्नत पे अमल करें, कंपटीशन यही रहेगा। हाँ, सही, वो ठीक। इस तरह ये होगा कि इनको सुन्नत पे सीखने का मौका मिलेगा, सुभान कि अल्लाह, कहाँ जो गलती कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंशाअल्लाह इसकी तरबियत। ये हमारे प्यारे प्यारे मीठे मुर्शिद की तरबियत है। जो गूंगे बहरे हैं उनको भी हम सुन्नतें सिखा रहे हैं। हमारी ये मजलिस का काम अल्हम्दुलिल्लाह इनके दरमियान भी सुन्नतें इनके सीनों में डालना है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कबूल फरमाए, इखलास की नेमत से हमें नवाजे। गुलाम कासिम भाई, अभी आपने देखा कि इन्होंने अपनी आस्तीन चढ़ाई, और ये रबड़ बैंड भी मेरा ख्याल में डाल रहे हैं। जी जी, इन्होंने मदनी चैनल पे गालिबन बापा को देखा होगा। और कुछ इस्लाम में आप बता रहे थे ना, इतिकाफ भी किया है। इतिकाफ की भी बरकतें हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, इतिकाफ की अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की इन्होंने। अच्छा, 3 उंगलियों से खा रहे हैं कुछ इस्लाम में, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकतें दे। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी सीखना चाहिए कि खाना 3 उंगलियों से खाना ये सुन्नत है। वो हदीस पाक में है ना, खाने का वज़ू, यानी खाने के शुरू में और आखिर में खाने का वज़ू कर लेना चाहिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी मुराद लिखा कि कुल्ली कर लेना, हाथ धो लेना, ये खाने का वज़ू कहलाता है। तो इन्होंने जो कुल्ली की और हाथ धोया ना, ये खाने का वज़ू है। बेशक, माशाअल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारी तंगदस्ती दूर हो जाए, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थोड़ा सा वक्त आप खाने के वज़ू को दीजिए, यानी हाथ धो लीजिए और कुल्ली कर लीजिए, और नीयत सवाब की रखिए। इंशाअल्लाह आप सवाब भी कमाएंगे और साथ तंगदस्ती भी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। माशाल्लाह। हमारे डैड इस्लाम भाई वो बता भी रहे, लिप्स मोमेंट से बता रहे हैं ना। हमारे इस्लाम भाई उन्हें बता रहे थे कि चबा चबा के खाएं। अच्छा, फिर उम्मीद है कि जब ये दोबारा सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे तो यकीनन ये सुन्नत के मुताबिक खाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्योंकि हर बंदा देख रहा है कौन सी ये सुन्नत छोड़ रहा है, तो वो इंशाल्लाह फिर बच जाएगा, वो सुन्नत पे अमल करके खाएगा इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कौन पढ़ता है? गालिबन शबीर भाई इनकी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का अंदाज भी इशारों में होगा। बिल्कुल इशारों में था, और शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशारों में यूं करके पढ़ दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये इशारा बिस्मिल्लाह शरीफ, शुरू में इन्होंने ये कर लिया। अच्छा वो कर मेरे लिया, ख्याल में एक साथ किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ के इन्होंने इशारा शुरू किया। अच्छा, मैंने कितने यानी कि अच्छे अंदाज में खाना खा रहे हैं कि ये नवाला अगर नहीं बन पा रहा उनसे 2 उंगलियों से, अभी इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन वो नवाला उठाते साथ ही दूसरा हाथ नीचे रख लेते हैं, और अपने मुंह तक ले जाने के बाद जो जर्रे नीचे गिरते हैं हाथ के ऊपर, दोबारा अपने प्लेट में ले जाते हैं जी, उनको फिर इकट्ठा करके खा रहे हैं। माशाल्लाह, सही, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मदनी टीम के अंदर एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह नजर आएगी कि चारों के चारों इस्लामी भाई बारिश हैं, चारों के चारों डेस्क में उन्होंने सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दाढ़ी मुबारक चेहरे पर सजाई हुई है। मदनी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल खाना जो अपना मुकम्मल कर लिया, एक इस्लाम भाई रह गए, उनका थोड़ा सा खाना है बाकी। आप देखिए वो कैसे पूरा प्लेट को धोकर अच्छी तरह साफ करके उसको चाटे। कौन धोता है और वो गुलाम आज़ाद करने वाली फजीलत हासिल करता है। इन्होंने कुछ ज़रा दस्तरखान पे तो नहीं गिराए, और जरा देख ले अच्छी तरह, बर्तनों को फोकस करें कि बर्तन कैसे साफ, बर्तन भी साफ किए हैं बिल्कुल माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, और दस्तरखान भी बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर भी कुछ ज़रात नहीं गिराए माशाल्लाह। ये भी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बर्तन हमारा मुकम्मल साफ हो जाए। जी। और हमारी टीम मक्की के भी दस्तरखान को अगर आप दिखा दे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये भी पता चल जाएगा कि टीम मक्की के जो हमारे
اسلام بھائی ہیں انہوں نے کھانا کھاتے وقت کتنی احتیاط برتی. بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے بھی. مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جی یقیناً اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ قوم جن کو ہم یعنی صحیح طرح بتا بھی نہیں کر سکتے, اپنے دل کے ایکسپریشن ظاہر نہیں کر سکتے, فیلنگز نہیں بتا سکتے, سکھا نہیں سکتے, دعوت اسلامی نے ان کو پکڑا اور سنتیں سکھا دی. سبحان اللہ, الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے الحمدللہ. اور میرے خیال میں یہ بھی آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا. جی میرا فرسٹ ہے. اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے ملازمت قریب سے نہیں, میں نے دیکھے نہیں, اتنے کلوز نہیں دیکھے. مدنی چینل پہ کچھ خاکے ماشاءاللہ نظر آئے, ان کو دیکھا, لیکن یہ اب اتنے کلوزلی ان کو دیکھنا وہ آج فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کھانے کے بعد وضو کرنے کے لیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ابھی کھانے کا وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, ہمارے دونوں ٹیموں کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپس میں تھوڑا سا پریشان ہوں گے, شاید پتہ نہیں کتنے غلط کیا صحیح کیا. تو یہ الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کوئی گھومنے پھرنے نہیں گئے, اللہ کوئی اکبر, سمندر سائڈ پہ ہم نہیں گئے, اچھی سائڈ پہ نہیں گئے. آج ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق. جی تو ماشاءاللہ عز و جل دونوں ٹیموں نے بہت زبردست قسم کا سنت پہ عمل کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے, ہمیشہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں. اللہ اکبر, کہ ہماری انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے. ماشاء. تو ہماری مکی ٹیم جو ہے انہوں نے سب چیزیں یاد بھی رکھی, انہوں نے تھوڑا سا بھولے تھوڑا سا. تو مکی ٹیم جو ہے ہماری پہلے نمبر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکی ٹیم دل چھوٹا نہیں کرے. میں نے دیکھا ہے, آپ سب دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ مدنی ٹیم جو ہے جی آپ بھی دیکھیں جی جی, کہ چاروں کے چاروں اسلامی بھائی ہیں باریشہ سنت کے مطابق. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں سبحان اللہ. پھر تو ان کی پوزیشن آنی چاہیے تھی. یہ ایسی پکی سنت انہوں نے رکھی ہوئی. سنت کے مطابق. مرحبا مرحبا. ان کی بھی سنت کے مطابق ماشاءاللہ. اور ٹیم مدنی میں ہے لیکن تھوڑا سا وہ ہے فرق. اللہ عز و جل سب کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بعد رمضان عید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے, بعد رمضان عید ہوتی ہے. جس کو آقا مدینے بلوائے, جس کو آقا مدینے بلوائے, اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے. مجھے جب آپ بتا رہے تھے گونگے بہروں اسلام بھائی کے بارے میں, تو آپ نے ایک اسپیچ تھراپی کا ٹرم یوز کی تھی. یہ کیا ہے اسپیچ تھراپی؟ اسپیچ تھراپی جو ہے گونگے بہرے اسلامی بھائی جو بول نہیں سکتے ان کو گفتگو کرنے کا ایک انداز سکھایا, طریقہ کار سکھایا تھا, کسی نہ کسی طریقے سے یہ گفتگو کر سکیں. اچھا, ان کو بھی یعنی بولنا سکھایا جاتا ہے؟ جی جی, اس پہ بہت زیادہ گھر جن کے لوگ بچے جو ہیں وہ ڈیف ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس نہ کس طریقے سے ہمارے بچے بول سکیں. تو اس میں ایک طریقہ اسپیچ تھراپی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ مختلف انداز میں بولنے کا ایک طریقہ ان کو سکھاتے ہیں. تو حتمی الامکان کوشش والدین کی یہ ہوتی ہے کہ کس نہ کس طریقے سے بول سکیں. تو ہمارے دعوت اسلامی کے اندر بھی کوئی اس طرح کوئی سیکھنے سکھانے کا ہے سلسلہ؟ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل جب مدنی قافلوں میں یہ سفر کرتے ہیں نا, جی جی, تو ہمارا ایک مدنی حلقہ ہوتا ہے. اس مدنی حلقے میں قرآن پاک کی جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے, جی جی, چند آیت کی. جی جی, مدنی حلقہ فجر کی نماز کے بعد جو مدنی حلقہ ہوتا ہے, جی جی, مدنی ترجمہ حلقہ تفسیر بیان کی جاتی ہے. جی جی, اس میں گونگے بہرے اسلام بھائیوں کو نہ تو سنائی دیتا ہے جی نہ جی, یہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو پھر یہ وہاں پر تھوڑا سا ان کی جو ہے کہ طبیعت وہ تھوڑی سی بوجھل سی ہوتی ہے, یا پھر وہ طبیعت ان کی اس صحیح, یعنی یہ کیا کریں, نیند جیسے غلبہ طاری ہو جاتا ہے, صحیح صحیح, صبح کا ٹائم ہوتا ہے صحیح تو فوراً نیند کا یعنی کہ غلبہ ہوتا ہے. صحیح, تو اس وقت ان کو بیدار کرنے کے لیے, ان کو تھوڑا سا حرکت میں رکھنے کے لیے, تاکہ یہ
50 इशराक नवाफिल तक नींद مدنی قافلے کے جدول کے مطابق یہ چل سکیں. چل سکیں. صحیح. تو اس لیے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ہم کچھ نہ کچھ اذکار سکھائیں. اللہ اکبر. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر بولنے کی طاقت بھی ہے. اللہ وہ دیکھنے کے لیے ہم ان سے ایک لفظ جو نکلواتے ہیں, ہم ان سے ادا کرواتے ہیں. وہ پہلا لفظ ہوتا ہے اللہ. 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 تو ماشاء ان سے اللہ. ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون کون سے جو اسلام بھائی ہیں جی جو جی. کچھ بول سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سبحان یا اللہ. نہیں رکھتے. صحیح. اچھا, اس کے بعد پھر ان کو مختلف انداز میں اذکار سکھائے جاتے ہیں. صحیح. آپ کو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک قافلہ جو ہے قصور میں گیا. اللہ. خصوصی قصور. اسلام بھائیوں کا, ماشاء اللہ. پنجاب کا قصور. شہر ہے جی قصور. جی جی ماشاء وہاں اللہ. پر قافلہ گیا تو وہاں پر جا کر ہمارا جب مدنی حلقے کا وقت ہوا جی. تو اسلام بھائی جو ہے اپنے شرکائے قافلہ گونگے بہروں کو اذکار سکھا رہے تھے. ماشاء سبحان اللہ. اللہ, الحمدللہ, صحیح. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. اس طرح کے اذکار سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ ایک مقامی مدنی منا جو ہے جی. وہ آیا نماز کے لیے. جی. نماز کے بعد وہ آ کر ہمارے حلقے میں بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ شہروں میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہ سمجھ گیا گونگے بہرے. اب وہاں پر آ کر وہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. جب ان کو ذکر سکھایا جا رہا تھا, طریقہ صحیح. سکھایا جا رہا تھا کہ کس طرح سبحان اللہ ادا کرتے ہیں زبان سے, تو اس نے تو اتنی جلدی پک کیا کہ اس نے کہا کہ مجھ سے سنیں. صحیح. جب ہم نے اس سے کہا کہ بولو, اس نے اتنے پیارے انداز میں کہا سبحان اللہ جیسے آپ اور میں بول رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء تو ان اللہ. کو دیکھ کر شرکا قافلہ بھی سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہوئے. سبحان ان کے اللہ. بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا سبحان اللہ. سبحان اللہ تو وہ کی بچہ- آوازیں گونج اٹھی. جی جی. تو سبحان جیسے اللہ. اسے سبحان اللہ کہا, اس مدنی منع کو جو اس قافلے کے میرے قافلہ تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے کہا ہے سبحان اللہ. اس نے کہا ہے سچ ایسے ہی ہوا, میری آواز ایسی ہی آپ نے سنی؟ تعجب کیا اس نے. بہت حیران ہوا, کبھی اس کو کسی نے کہا ہی نہیں. صحیح صحیح. اس نے اذکار کیے نہیں تھے. جی صحیح. وہ فوراً بھاگا ہوا گھر گیا. گھر جا کے دروازے پہ دستک دی. اس کے ابو نکلے باہر, دروازہ کھولا تو ابو کو دیکھتے ہی کہا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ابو اس کو دیکھ کے حیران ہوئے. ان نے بھی کہا سبحان اللہ. سبحان تم اللہ. کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ قافلہ آیا ہوا ہے ہماری مسجد میں ادھر سے. اس اچھا. نے ان بچے کی انگلی پکڑی اور لے کے آ گیا اللہ. اور آ کر میرے قافلوں کو کہتا ہے جی اس میرے بیٹے کو سبحان اللہ کس نے سکھایا؟ صحیح. بولا یہ وہ ہمارا حلقہ تھا, اس میں یہ آ کر بیٹھا, اس نے بھی سیکھ لیا. صحیح. تو اس نے کہا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ بیٹا آج سے میرا نہیں ہے, یہ میں نے داؤد اسلامی کو وقف داؤد کر اسلامی دیا. کو دیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جو کام اس کا باہر نہیں کر سکا داؤد اللہ. اسلامی والوں نے چند منٹوں میں کر دیا. سبحان اللہ. آپ یقین کریے ایسا ماشاء جذبہ اللہ. بیدار داؤد ہوا. اسلامی کی یہ خصوصیت ہے بے الحمدللہ. شک بے شک یہ میرے سنت دامت برکاتم علی کا فیضان ہے الحمدللہ. الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد یہ جذبہ جو ہے بیدار ہوا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سکھایا جائے. سبحان تو اللہ. ایک ہم نے اپنے اس سلسلے میں کمپٹیشن رکھا ہے ٹیم مکی اور مدنی کے درمیان. وہ سبحان کون سا اللہ. یہ کون سا انوکھا کمپٹیشن ہے؟ کمپٹیشن کے ذکر اللہ کون بلند آواز سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر. ناظرین دیکھیں گے کہ یہ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں جن کو بولنا نہیں آتا, سنتے نہیں ہیں. جن کو ذکر لوگ اللہ گونگے کہتے ہیں, لوگ گونگے کہتے ہیں, ذکر اللہ بھی کریں گے یہ. جن کو والدین کہتے ہیں یہ گونگا ہے اس کو رہنے دو. اچھا آپ دکھائیں گے بھی؟ انشاءاللہ اللہ پوری کوشش اکبر. کریں گے. ناظرین توجہ سے بیٹھے رہیے گا. ابھی آپ کو انشاءاللہ ہمارے وہ اسلام بھائی جن کو لوگ گونگا بہرا کہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر کے دکھائیں گے. سبحان اللہ. آج کتنی غفلت برتی جاتی ہے کہ وہ جن کو رب تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے اور وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ نے قوت سماعت دی ہے وہ اس قوت سماعت کو غلط یوز کرتے ہیں. اس قوت گواہی کو, بولنے کی قوت کو معاذ اللہ وہ گانے اور اس طرح کے گناہوں میں صرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں یہ قوت بولنے کی جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے نیکی کی کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنیں تو بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعت سنیں اور اچھے اچھے بیانات سنیں, علماء اہل سنت کے بیانات سنیں, خصوصاً امیر اہل سنت کے بیانات الحمدللہ دل کو بدلنے والے وہ سنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ابھی آپ کا کمپٹیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ہمارے سیدھے ہاتھ پہ دائیں جانب جو ہے ٹیم مکی کھڑی ہے اور اس کے سامنے جو ہے ٹیم مدنی ہے. کمپٹیشن یہ ہوگا کہ ہم فردن ایک ایک اسلام بھائی سے سنیں گے یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں, اگر آواز ان کی ہے تو وہ کیسی ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے ٹیم مکی کی طرف جاتے ہیں اور ٹیم مکی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کا ذرا اونچی بات سے بولیں. اللہ آپ بولیں گے اللہ 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 اللہ. چلے ٹیم مدنی کی طرف چلتے ہیں.
دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ. یہ تو انفرادی طور پہ انہوں نے ادا کیا. اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حلقہ ہے جس کا ذکر اللہ زیادہ بلند آواز سے, سبحان اللہ یہ ماشاء زیادہ اللہ. بلند آواز میں ادا کرتے ہیں یا مدنی والے زیادہ بلند آواز سے ادا کرتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں سب اسلام بھائی ایک ساتھ ہو کر ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ انشاءاللہ. جی سب سے پہلے سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل جو ٹیم مکی ہے جی جی یہ ذکر اللہ کرے گی اور اچھا. ایک ساتھ کرنی, الگ الگ نہیں. اس کے بعد پھر مدنی ہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدینہ سبحان ابھی تو ذکر اللہ کیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے بات سنی. ماشاء اللہ سبحان اللہ, دل خوش ہوا. اب اللہ کا ذکر کریں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے خصوص اسلام بھائی ذکر اللہ کرنے کی کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے. اب چلتے ہیں مدنی ٹیم کی طرف کہ یہ ذکر اللہ کس انداز میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو بہت سخت ہو گیا. سبحان اللہ واقعی جو پہلے دو اب دفعہ مشکل ہو یہ جائے ٹیم گا. جیت چکی ہے نا, لگتا ہے کہ یہ ٹیم جیتے گی اس بار. لگ رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے ذکر اللہ ان کا دیکھا. اب اللہ کا ذکر مدنی چینل کے ناظرین ابھی ذکر اللہ بھی کیا, انہوں نے اللہ کا بھی ذکر کیا. الحمدللہ عز و جل. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جن کو ہم گونگا کہتے ہیں یہ بول نہیں سکتے, اگر تھوڑی سی ہم کوشش کریں تو یہ وہ بول سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. بے شک وہ اس طرح نہیں بول سکیں گے جس طرح ہم عام لائف میں بولتے ہیں. عام عمومی اسلام بھائی ہمارے بولتے ہیں, اسپیک کرتے ہیں, اس طرح اگرچہ نہ بول پائیں لیکن ماشاءاللہ ان کی کوشش کو داد دینی چاہیے. تو اس پہ ان کو تحفہ بھی تو دینا چاہیے. جی دینا چاہیے بالکل. پہلے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹیم کون سی جیتی ہے. بھئی یہ فیصلہ آپ کریں, اللہ اکبر. کیونکہ آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھا ان کو ذکر اللہ قریب سے کرتے ہوئے اور یہ آواز بھی سن لی آپ نے, تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس میں کس ٹیم کو. اللہ کے ذکر میں ان کا جذبہ جو تھا, جسے جلالت کا ذکر کیا, یہ زیادہ تھا, لاؤڈ میں تھا ماشاءاللہ. تو ہم مدنی ٹیم کو ہم فرسٹ پوزیشن دیتے ہیں اور ہماری مکی ٹیم کی سیکنڈ پوزیشن ہے. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ 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 ماشاء اللہ. ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. شبیر بھائی آپ نے دو نگران کھڑے کر دیے ٹیموں کے, مکی ٹیم کے نگران اور مدنی ٹیم کے نگران, جی, اور دو ٹیمیں بھی علیحدہ کر دی ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کیا. تو اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ متجسس سے عوام بھی جو کھڑی ہوئی ہے, ہمارے اسلام بھی جو کھڑے ہوئے ہیں,
اور ناظرین بھی متجسس ہیں. اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں ذرا ان کے بارے میں تو بریف انٹروڈکشن اگر دے دیں آپ. اصل میں ایک نیا کمپٹیشن ہم ان کے درمیان کرائیں گے. اچھا کمپٹیشن, جی پھر دو ٹیم competition ہوگا. اچھا کمپٹیشن ہوگا پھر, صحیح. اور کمپٹیشن کس چیز کا ہوگا جی کہ ہم ان کو امامہ شریف دیں گے جی اور یہ اپنے ٹیم کے جو 4 اسلام یہ منتخب کریں گے ان کو یہ امامہ شریف باندھیں گے. صحیح. کون سے اسلام بھائی اپنی ٹیم کو پہلے اور جی. خوبصورت انداز میں امامہ شریف باندھنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ اس کی ترکیب ہوگی. صحیح جو امامہ شریف باندھنے کے بعد فارغ ہو جائے گا وہ یہاں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. صحیح صحیح. اسی طرح اسی ٹیم میں سے جو اسلام بھائی امامہ شریف باندھ کے مکمل کر کے فارغ ہوگا وہ اس طرح آ جائے گا. لیکن جس کو امامہ باندھا گیا ہے کیا وہ سیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہاتھ نہیں لگائے گا. امامہ شریف باندھ رہے ہیں, یہ باندھ رہے ہیں, یہ خود ہاتھ لگائیں گے. وہ خود نہیں لگائے گا. مثلا میرے باندھ رہے ہیں, یہ باندھ رہے ہیں, مجھے باندھ رہے ہیں, میں خود دیکھ رہا ہوں وہ ادھر آ گیا یا ادھر آ گیا تو وہ خود یوں کر رہا ہے, خود ہاتھ نہیں لگانا, نہیں لگائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. آپ آرام سے کھڑے رہیں گے, یہ جانے اور یہ جانے. صحیح, نگران باندھیں گے. اللہ امید ہے کہ یہ کوشش میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین دلچسپی سے دیکھیے گا, 2 ٹیمیں ہیں, مکی ٹیم اور مدنی ٹیم. اب دیکھتے ہیں کون انعام لے کے جاتی ہے اور کس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے. مدنی ٹیم بھی تیار ہو چکی ہے, نگران اسلام بھی سامنے آ جائیں گے. ایک کو بلائیں گے اور امامہ شریف باندھنے کے پورا ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, پھر اتر پہلے سربند پھر ٹوپی اور پھر اس کے بعد امامہ شریف. اب دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے دونوں ٹیموں میں کون سی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. چلیں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل یہ مقابلہ آپ دیکھیں گے اور امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ امام شریف کے فضائل کیا ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ باندھنا بہت پیاری سنت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ شریف جس کی 33 جلدیں ماشاءاللہ, اس میں لکھا ہے کہ یہ امامہ باندھنا سنت دائمہ متواترہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر اقدس پر ٹوپی پر امامہ باندھے رکھا. اور اس کی یہ بھی فضیلت ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے امام شریف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ امام شریف کے ساتھ ایک جمعہ پڑھنا 70 جمعوں کے برابر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمایا کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. ماشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ امامے کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کو 70 رکعتوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر جو امامہ باندھتے ہیں جمعے والے دن خصوصی طور پہ امامہ باندھنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. یہ فضائل ہے امامے کے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اسلام بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے امامہ نہیں باندھا جلدی کیجئے, امامے کی نیت بھی کیجئے, امامہ بھی باندھیے. تو ہم انشاءاللہ امام شریف کی آپ نیت کر کے اس کو باندھ لیجئے, اور جو جتنے فضائل ہیں اس کے حاصل کرنے کی آپ نیت بھی کر لیں, آپ کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. روایتوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, تمہارا حلم بڑھے گا, اور یہ بھی کہ یہ فرشتوں کے تاج ہیں. اللہ اکبر. بالکل, وہ مسلمان کا وقار امامہ ہے. سبحان اللہ. اور قیامت والے دن ہر پیج پر اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. سبحان اللہ. اور امامے کے جو آداب ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ امامہ 7 ہاتھ سے چھوٹا نہ ہو اور امامہ جو 12 ہاتھ سے بڑا نہ ہو. اور پھر اس کا شملے کی جو مقدار لکھی ہے علماء نے فرمایا کم از کم جو اس کی مقدار ہے وہ ہے 4 انگل, اور زیادہ سے زیادہ مقدار اتنی ہے کہ پیچھے آپ اتنا شملہ چھوڑیں کہ بیٹھنے میں دبے نہ. یہ امامے کے آداب ہیں. دیکھیے کہ ہمارے وہ اسلام بھائی جو بول نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے وہ امامہ باندھ رہے ہیں, اور ان کا یہ کمپٹیشن ہے. تو وہ آپ نے دیکھا یہ کہ کتنی یعنی کہ خوبصورت انداز میں یہ امامہ شریف باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کمپٹیشن. اچھا, اب یہ خود باندھنے لگے نا, ان کے 4 کمپلیٹ ہو گئے اور اب یہ خود باندھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. نگران اسلامی خود باندھ رہے ہیں. اب دیکھ لیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے. سربند شریف کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ سربند شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیل کثرت سے استعمال فرماتے تھے, اور ٹوپی شریف کو امام شریف کو تیل سے یعنی بچانے کے لیے تو آپ ایک کپڑا باندھا کرتے تھے, اور وہ کپڑا تیل سے تر ہو جاتا تھا. کا بھلا کیجیے
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंपटीशन भी मुकम्मल हो चुका और इस वक्त हमारे दोनों टीमें टीम मक्की जी और मदनी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और माशाल्लाह काफी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इमाम शीर बांधे हुए और अपना भी इन्होंने माशाल्लाह काफी अच्छा बांधा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह टीम मदनी में भी अच्छी तरकीब है माशाल्लाह, इन्होंने भी बहुत खूब मुनासिब इमाम माशाल्लाह इन्होंने बांधे हुए, अपना भी इन्होंने माशाल्लाह अच्छे अंदाज में बांध लिया। तो अब जो पहले यूज टू थे इसमें उनके इमाम अच्छे दूसरों की बनिस्बत अच्छे बंधे हुए हैं। अब अल्लाह करे ये पक्की पक्की नियत कर लें इमामा बांधने की। अच्छा ऐसा है कि अगर ये फैसला इनसे ले लिया जाए सुभान अल्लाह आप बताएं जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं और ये भी देख लिया जाए कि जो इनको देख रहे हैं इनके दोस्त, इनसे फैसला करवा लिया जाए कि किसका इमामा शरीफ खूबसूरत अंदाज में बंधा हुआ है और जल्दी बंधा हुआ है। तो हमारे इस इस्लाम भाइयों में एक सैयदजादे का मैंने जिक्र किया था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, अगर उनसे ये फैसला करवा लिया जाए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ये तो मुकम्मल हुली वाले इस्लाम भी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीला बहुत प्यारे चप्पल इस्लाम भाई हैं जो दो उस वक्त चादरें, बहुत छोटे थे, उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, मूंछ भी नहीं, जब से दावत इस्लामी के हफ्ता इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीला चप्पल नाजरीन को बताता जाऊँ, पीला चप्पल जो है इसकी फजीलत में हज़रत सैयदना मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पीला चप्पल पहनो, इससे फिक्रें दूर होती हैं, इसलिए ये हम पीले चप्पल को तरजीह देते हैं। बेशक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी माहौल में इसका अब ट्रेंड बन चुका है, हमारे इस्लाम भाई पहनते हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप अभी देखेंगे कि ये हमारा क्या फैसला होता है कि आप ये हमें इरशाद फरमाइए कि मक्की टीम जो है इनके इमामा शरीफ जो है ये खूबसूरत अंदाज में बंधे हुए हैं और इन्होंने जल्दी बांधे जी। आप इरशाद फरमाइए कि मक्की या मदनी। मक्की टीम पहले नंबर पे और मदनी टीम दूसरे नंबर पे माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। ये जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह। आप सब मक्की टीम के जो इस्लामी भाई हैं इनको मुबारक हो कि आप लोग फिर एक दफा जीत गए। सुभान अल्लाह। अब ये तो फैसला हो चुका कंपटीशन में कि मक्की टीम हमारी दोबारा फिर जीत चुकी है। जी जी, फर्स्ट पोजीशन इनकी है और सेकंड पोजीशन हमारी मदनी टीम की है। तो इस कामयाबी पे आप शबीर भाई क्या तोहफा देना चाहेंगे इनको? इस इवेंट की कामयाबी पे मक्की टीम जो है इनको और मदनी टीम दोनों को इमामा शरीफ, सरबन शरीफ और टोपी शरीफ ये तोहफे में दे दी। सुभान अल्लाह, यानी कि जो इन्होंने बांधा है ये इनका हो गया। अब इंशाल्लाह इमामा शरीफ की नियत कर लीजिए, नियत कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझको ईदी में दो बकी आका, मुझको ईदी में दो बकी आका, जाने कब मेरी ईद होती है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।